جہاں جہاں یہود کے قبائح تھے وہاں وہاں احکام ضروریہ بھی تھے، یعنی یہود کی مخالفت کرو۔ یہود نے یہ مکالا ملیا سرائکی، یہ داغی پھیری، یہ زخم ماریا، گویا کہ تم تو ایسا نہ کرو، تم ان سے ہٹو۔ تو حقیقتاً قبائح ان کی تھیں، سمجھایا ہم کو جا رہا ہے۔ مسلمانوں دل میں آ رہا ہے کہ کہہ دو خاص کر علماء اسلام، تم یہودیوں کا کردار ادا نہیں کرنا۔ تو گویا کہ سابقہ جو کچھ بھی تھا قبائح کے ساتھ مومنین کے لیے احکام ضروریہ تھے، اب بھی احکام ضروریہ ہیں، اب بھی احکام ضروریہ۔ ایک اور ربط بھی ہے، پہلے بھی صداقت قرآن تھی، صداقت قرآن، اب بھی صداقت قرآن ہے۔ کہاں صداقت قرآن نہیں ہے؟ انتم تتلی علیکم آیات اللہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہ صداقت قرآن ہے۔ اب بھی صداقت قرآن آ رہی ہے۔ رکوع کا ربط میں نے بتا دیا ہے۔ موضوع رکوع کا دو چیزیں ہیں، مؤمنین کے لیے احکام ضروریہ، مومنین کے لیے احکام ضروریہ اور صداقت قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اصول کامیابی ہیں، متعدد احکام آ رہے ہیں، غور کر کے سن لو۔ پہلا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، التزام تقوی اختیار کرو۔ مومنین کے لیے احکام ضروریہ، حکم نمبر 1 التزام تقوی، اللہ سے ڈرو۔ لیکن کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک تو ہے بات زبان کی، زبان کہتی ہے ہاں ہاں میں ڈرتا ہوں، زبان تو ترجمان ہے، زبان ڈرنے کی جگہ نہیں ہے، تقویٰ کی جگہ زبان نہیں ہے۔ تقویٰ کا محل کوئی اور عضو ہے۔ کون سا عضو ہے؟ قلب۔ تقوی کا محل ظرف قلب ہے۔ جب دل میں ڈر آئے گا زبان کا پتہ چل جائے گا کہ ڈر ہے کہ کہیں، پھر آنکھ کے اندر بھی اثر ہوگا ڈر کا، بدن میں بھی آثار ہوں گے خوف کے۔ ایک آدمی آ کے میں ڈر ڈرتے کھڑا گال کرے گا، لیکن ایسے دن دھنا کے باتیں کر رہا ہو جیسے کوئی شیر گرج رہا ہو، اور کہے کیا میں ڈر ڈر کے بول رہا ہوں۔ بولوں یہ ڈر ڈر کے بول رہا ہے تو بلا خوف بولنا کیا ہوگا؟ اللہ دی قسم ڈر لگ دے ورنہ تیری گردن لا سکتا، یہ ڈر پہ لگ دے، یہ ڈر پہ لگ دی ورنہ دل کرے دے تیرا گردن کب سکتا، تیری زبان کب گنا، تیرا نقلہ گنا، یہ آخدہ بیٹھی بھوگدہ بیٹھی ڈر دے کو لگ دے جائے، ارادے نے اظہار کرے دے بیٹھی ڈر پہ لگ دیتے۔ حق کا تقاتے، ڈرو اللہ سے، زبانی باتیں نہ ہوں، اللہ کا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب بھی بات نہیں کر سکتا ایک دو جملے بولتا ہوں حق کا تقاتے کی تشریح میں، وہ یہ ہے حق کا تقاتے کیا ہے؟ بِأَن يُطَاعَ فَلَا يُعْصَىٰ، اللہ کا سے ڈرنا حق کا تقاتے۔ کیا نمبر 1 بِأَن يُطَاعَ وَلَا يُعْصَىٰ، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ اعضاء سے، نہ قلب سے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے۔ یطاع ولا یعصیٰ،
اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ نمبر 2، وَيُشْكَرْ وَلَا يُكْفَرْ، جو نعمتیں دے رہا ہے ان نعمتوں کا شکریہ کیا جائے، کفران ناشکری نہ کی جائے۔ تیسرا، وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، ہر حال میں اس کو یاد رکھا جائے، کبھی خدا کو بھلایا نہ جائے۔ آج کل ہم لوگ کہیں بھول جائے نا تو کہتے ہیں یار بھول گیا، معاف کریں۔ اللہ کو کیسے بلائیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہ بنو جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلاؤ گے تو گویا کہ اللہ کو کیا بھلاؤ گے؟ اپنے آپ کو بھلا لو گے۔ بے شک بجایا اگر کہیں بادشاہ سے، کسی وزیر سے، کسی بڑے حکمران سے، بڑے سخی سے ہمیں مفاد مل رہا ہے اور ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلق قائم ہے، اس بادشاہ وزیر کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو بھلا دیا ہے تو کیا نقصان ہوگا؟ اپنا نقصان، ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ بھلا دیا ہے۔ اس لیے ہے نا آیت، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ پھر جب اللہ کو بلاؤ گے اللہ تم کو بھلوا دے گا، خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ آج دنیا نے خدا کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں، بہت غفلت کی نیند ہے، سو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اصول کامیابی حق تقاتے کی تشریح کر دی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تشریح تقویٰ ہے۔ یہ اصول کامیابی کا نمبر 2 بھی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ زندگی کے 30 سال ہیں، 15 سال ہم اتقوا اللہ حق تقاتے پر عمل ہے، بس یار 15 سال اللہ کو ڈریے سے نیکیوں کٹی تھی دیے، خطانے بھریج گن، ٹرالے بن گن، ٹرک بن گن، جنت بن گئی ہے، اور 15 سال جنہیں راہ دے نہ موج کرے سو نا کا ایک جاڑے دی گال کھولی۔ اب تک کی بات ہے، مرتے دم تک۔ اصول کامیابی نمبر 2، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ وہ شاید مجھے یاد نہ ہو، ان دنوں میں سفر پہ جا رہے تھے کہیں، گاڑیوں کے پیچھے نا کبھی کبھی کوئی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی نصیحت آمیز بھی ہوتی ہیں۔ بہت کچھ دیکھا ہے، یاد کچھ نہیں ہے۔ ان دنوں میں دیکھی بات، سرائکی دے الفاظ ہنی حکیمی ساری زندگی دے بس دوہی شوق، ساری زندگی دے بس دوہی شوق، اسلام دی زندگی، ایمان دی موت۔ ساری زندگی دے بس دوہی شوق، اسلام دی زندگی، ایمان دی موت۔ مطلب پیارا جملہ ہے، زندگی بھر اسلام میں اور موت ایمان کی۔ یہ زندگی دی یہ شوق ہے نا، پورے تھی دے پہ نا، الحمدللہ اللہ توفیق دے بیٹا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اصول کامیابی نمبر 2۔ نمبر 3، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اصول کامیابی نمبر 3 ہے۔ وہ یہ کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ایک قاعدہ کلیہ تھا
اس قاعدہ کلیہ کی جزیات آ رہی ہے. واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام بکتاب اللہ، اور مضبوطی سے پکڑو بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو جمیعاً سارے کے سارے. بحبل اللہ سے مراد ہے عہد اللہ، اللہ کے عہد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. بلا تفرقوا ترغیب اتفاق ہے چوتھا اصول کامیابی. بلا تفرقوا، اختلاف مت کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، ٹولے ٹولے نہ بنو، ایک ہو کے چلو. بلا تفرقوا، یہ اصول کامیابی. نمبر 3 اعتصام کتاب اللہ. نمبر 4 ترغیب اتفاق. بلا تفرقوا. 5 واذکروا نعمت اللہ علیکم، تذکیر بآلاء اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اوپر تمہارے. اذ کنتم اعداء، وقت انعام. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. آگے بیان انعام ہے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب نتیجہ انعام ہے، بس ہو گئے تم اللہ کی نعمت کے سبب اخوانا، بھائی بھائی. شان نزول یہ ہے. اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے 2 قبیلے تھے. اسلام سے قبل ایک دوسرے کے جان کے طالب تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، قتل و غارت تھا. ہر قبیلے والا دوسرے قبیلے کے کثیر لوگ قتل کر چکے تھے. جب مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے. رحماء بینہم کا مصداق بن گئے اسلام کی برکت سے. آپس میں بیٹھتے، محبت و پیار کی باتیں کرتے. ایک بار اوس اور خزرج آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے. کچھ یہود نے دیکھا، ہائے یہ تو ایک ہو گئے، یہ تو ایک ہو گئے. جیسے ایک ہے نا سازش یہود کی، لڑاؤ بھڑاؤ اور حکومت کرو. مسلمانوں کا آپس میں لڑاؤ اور حکومت تم کرو. تو ان کے اقتدار جب مسلمانوں کا اتحاد آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. وہ کوشش میں تھے، درمیان میں آ گیا ایک یہودی، شماس بن قیس اس کا نام ہے. پرانی باتیں یاد دلانے لگا ان کو. ہاں انہیں تمہارا کیا کیتا، انہیں تمہارا کیا کیتا، کتنا تمہارا نقصان کیتا نے. قریب تھا کہ دوبارہ جنگ بھڑک اٹھے. اللہ نے آیات اتاری، خیال کرو یہ کافر لوگ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں، دوبارہ جنگ بھڑکا رہے ہیں. اللہ نے آیات اتاری، اتحاد سے رہو، بلا تفرقوا، الگ الگ نہ ہو. وہ واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. دشمن بعد الاسلام کیا بن گئے؟ اخوان. دشمنان جو آپس میں دشمن تھے، اسلام کی نعمت سے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی. بھائی بھائی ہیں نسباً اور حقیقی سکے. کیوں؟ ماں بھی ایک، اور بھی ایک ہونا چاہیے. پھر اس کے چکر اور کیا ایک ہوگا؟ حقیقی بھائی تو اسی کو کہتے ہیں نا، عینی بھائی تو اسی کو کہتے ہیں نا. چلو ماں ایک باپ الگ الگ، وہ بھی بھائی ہیں. ماں ایک باپ الگ الگ، وہ بھی بھائی ہیں، نسبی بھائی ہیں. عینی کچھ اور تھے، خیفی اللہ بن گئے، بھائی تو ہے نا، کہیں گے نا یہ بھائی ہیں.
اسلام بھی ہے اور بھائی بھی ہیں، لیکن رحماء بینہم کی بات نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ہمارے اسلام میں کمزوری ہے۔ وہ جو بھائی نہیں تھے، اعداء تھے، اسلام کی وجہ سے اخوان بن گئے۔ ہم جو اعداء نہیں تھے، مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں، خاندانی مسلمان ابا، ہم مسلمان، ہمارا ابا مسلمان، دادا، مسلمان پردادا، جھر دادا تو کہہ سکتے ہو، تو نانا، پرنانا، ماما، چاچا، سارا خاندان مسلمان مسلمان مسلمان، لیکن پھر نہیں ہے اخوان۔ معلوم ہوا ضعف ہے ہمارے اسلام میں، ہمارا اسلام کمزور ہے۔ آج کل جیسے کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ، تو کہتے ہیں ایمان کمزور ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، چوری کرتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، سود کھاتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے۔ طالب علم کی عبارت صحیح نہ دے، کیا علمی حالت کمزور ہے نا، نام کمزور ہے نا، سیگا نہ آئے تو کیا بولو گے؟ سب کمزور ہے نا، یہ بات نہ آئے تو قول اس فن کی بات کمزور ہے نا۔ تو بس یہی کمزوری ہے، جب رحماء بینہم نہیں ہے تو ہمارا اسلام کمزور، ایمان کمزور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند اسلام عطا فرمائے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ پہلے کیا تھے؟ قبل الانعام، حالت اہل ایمان۔ اوس اور خزرج کا سابقہ حال کیا تھا؟ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر، آگ کے من النار، حفرہ گڑھا، شفا کنارہ۔ آپ کس پر تھے؟ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ شفقت خداوندی فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس آگ سے نجات دے دی۔ کیا صورت ہے نجات کی؟ اسلام کی دولت دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، شفقت خداوندی ہے تبیین آیات، اسی طرح اللہ پاک تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، حکمت تبیین آیات تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، احکام ضروریہ چل رہے تھے، اصول کامیابی چل رہے تھے، یہ بھی ایک اصول کامیابی ہے۔ گن لو، اتقوا اللہ ایک، فلا تموتن الا وانتم مسلمون دو، واعتصموا بحبل اللہ تین، فلا تفرقوا چار، واذکروا نعمت اللہ پانچ، اب ولتکن منکم چھ۔ یہ چھٹا اصول کامیابی ہے۔ کہہ دوں یہ اصول کامیابی فرائض علماء امت ہے۔ پہلے اصول کامیابی سب کے ہیں، امت بھی علماء بھی اس میں داخل ہیں۔ اب یہ جو فریضہ آ رہا ہے کہ علماء امت کا فریضہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ امت میں ایک جماعت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی ہو، یعنی ایک جماعت جو علماء کی جماعت ہے۔ اس جماعت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ اصول کامیابی، فرائض علماء امت کے علماء کے فرائض۔ عالم ہو اور پھر آ کے ملا کیا؟ اللہ کا بندہ، ایک زمیندار ہو، زمین ان کے نام انتقال ہو، کھیتی باڑی نہ کرے، پھر کہے میرا کیا؟ یا کھیتی باڑی کرے عبادت نہ کرے کہ میرا کیا؟ بتاؤ ایسے کوئی کہتا ہے؟
کہے تو کیا کہو کہ پاگل ہے؟ تو عالم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور پھر بگاڑ ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے سنبھالو، تو کیا سادہ کیا سنگو کی تنخواہ دے دیں، سارے آنکھیں ملے دیں، بس اب آپ کمزوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرائض علماء امت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک جماعت، ضرورت جماعت مبلغین، ضرورت جماعت باعثین، کچھ نہ کچھ ہونے چاہیے، خطیبے دی جماعت ہونی چاہیے، باعثین دی جماعت ہونی چاہیے۔ کم کیا ہوئے انہیں کا اہل علم کے فرائض، جماعت مبلغین کے فرائض، نمبر 1 یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، فریضہ نمبر 2 یامرون بالمعروف، معروف کا حکم کریں، ینہون عن المنکر، تیسرا فریضہ منکر سے روکیں۔ نتائج تبلیغ، نتائج مبلغین، ان مبلغین کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون۔ عالم تو ہے لیکن دعوت الی الخیر نہیں، امر بالمعروف نہیں کرتا، نہیں علی المنکر نہیں کرتا، پھر نہ سمجھے اولئک هم المفلحون۔ فلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ یہ ایک اور اصول کامیابی ہے، یہ وہی اصول کامیابی ہے جو پہلے ولا تفرقوا کے اندر پڑھ چکے ہو، اسی کی تشریح ہے۔ مشابہت بالمتفرقین کی ممانعت، مسلمانوں ایک ہو کے چلو، ایک ہو کے کام کرو، ایک ہو کے رہو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے افتراق کیا، جنہوں نے اختلاف کیا، جو ٹولے ٹولے بن گئے، اہل کتاب کے اس طرح نہ بنو۔ فلا تکونوا کالذین تفرقوا، یہ اصول کامیابی ہے۔ مشابہت بالمتفرقین کی ممانعت ہے، تفرق کرنے والوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔ فلا تکونوا، اور نہ ہو وہ تم کالذین تفرقوا، مثل ان لوگوں کے جنہوں نے اختلاف کیا، یہ اہل کتاب کا شکوہ ہے، وہ ٹولے ٹولے بن گئے۔ مسلمانوں تم ایسے نہ بننا، ہم تو نہیں کہہ کہیں، ہم تو نہیں کہہ کہیں جی، الذین تفرقوا واختلفوا، اہل کتاب کا شکوہ ہے واختلفوا، اور اختلاف کیا انہوں نے من بعد ما جاءهم البینات، اب نتائج اختلاف، اولئک لهم عذاب عظیم، یہ لوگ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وقت نتائج کا بیان، وقت نتائج، تذکیر بما بعد الموت ہے۔ یوم تبیض وجوہ، یہ نتائج مومنین ہیں، ایک دن آنے والا ہے، ایک جماعت ہوگی جس جماعت کے چہرے الحمدللہ سفید ہوں گے، چہرے چٹے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ سبور چٹے کھیر ہوں گے، بدرے منیر ہوں گے، 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے، یہ مومنین ہوں گے، مومنین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا ہزاروں گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑا غرم محجل ہو، یعنی اس کا پیشانی سفید ہو، ٹانگیں سفید ہو، تو کیا وہ نہیں پہچانا جائے گا؟ فرمایا ضرور پہچانا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا یہی حال ہوگا، اعضائے وضو کے چمکیں گے، چہرہ بھی چمکے گا، دونوں ہاتھ بھی چمکیں گے، دونوں پاؤں بھی چمکیں گے، پہچانی جائے گی میری امت۔
یوم تبیض وجوہ، یہ نتائج مومنین، جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، یہ نتائج کفار، کچھ لوگ ہوں گے اللہ بچائے ان کے چہرے کالے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، یہ کفار کی سرزنش ہے، کفار کی سرزنش، چہرہ کالا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بیٹا کیا کتا کیوں تیرا دنگا تھی گی، کیوں کالا تھی گی، حال کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، کفار کی سرزنش کا بیان ہے، پر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اچھا یہ دنگی ہے، ایمان کو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے جو فطرت میں ایمان رکھا تھا، صلاحیت دی تھی ایمان کی، اللہ نے فطرت صحیح پر پیدا کیا تھا، کیا تم نے اس فطرت کو چھوڑ دیا تھا؟ اکبرتم، کیا تم نے انکار کر دیا ایمان لانے کے بعد؟ اب نتیجہ فذوقوا العذاب، کالا چہرہ جرا تھیا اگو ہاتھ والا خراب ہے، ذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو، سبب عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم نے انکار کیا۔ اما الذین ابیضت وجوہہم، یہ بشارت مومنین ہے، اے پر وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، وفی رحمت اللہ، سبحان اللہ، یہ ڈبل رحمت آ رہی ہے، سبحان اللہ، چہرے کا سفید ہونا بھی رحمت ہے، بے شک، آگے فذوق العذاب نہیں، رحمت اللہ، پھر نور اللہ نور ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، چہرہ چٹا ہوئے تے ون کھڑے جیل چ، چہرہ چٹا ہوئے تے ون کھڑے کولے دی کان چ، کیا چیز ہے، چہرہ چٹا ہوئے تے ون کھڑے دھوئے والی جاتے، گرد غبار والی جاتے، میرا تو چہرہ جی میں چہرہ چٹا ہوئے تے ون کھڑے جنت چ، کیا ہوگا؟ اللہ دے نور دے سائے تلے جگہ، عرش کے سائے میں، رسول اللہ کی لواء الحمد میں، پھر کیا ہوگا؟ چہرہ اور سفید ہوتا جائے گا۔ ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون۔ دنیا کا عارضی حسن کوئی حسن نہیں ہے، وہ اس رحمت کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تلک آیات اللہ، صداقت قرآن آ رہی ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلو علیک بالحق، صداقت رسالت خاتم الانبیاء بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نتلوہا، ہم ان آیات کو پر پڑھتے ہیں ساتھ حق کے، صداقت قرآن بھی ہے، آیات اللہ، صداقت رسالت خاتم الانبیاء بھی ہے، نتلو علیک بالحق، نتلوہا علیک بالحق، فضیلت قرآن بھی ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ حکمت ارسال رسول ہے، حکمت ارسال خاتم المرسلین ہے، حکمت انزال قرآن ہے۔ توجہ، حکمت ارسال خاتم النبی ہے، حکمت انزال قرآن ہے۔ قرآن نہ اترتا، نبی نہ آتا، قوم شرک کرتی، قوم گمراہی کرتی، قوم کفر کرتی، اللہ پکڑتا، سزا دیتا، کہنے والے کہہ سکتے تھے ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ظلم کرے، تمام حجت ہو گیا، رسول آ گیا، قرآن آ گیا، اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عذر نہ کر سکے، یوں نہ کہیں رسول آیا نہیں تھا، قرآن آیا نہیں تھا، ہم کیا کرتے، ہمیں جیسے سمجھ میں آئی ہم کرتے رہے، یہ عذر اللہ نے توڑ دیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، عدل و انصاف باری تعالی، حکمت ارسال خاتم المرسلین، حکمت انزال قرآن، اور نہیں ہے اللہ پاک ارادہ کرے ظلم کا واسطے جہان والوں کے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ مالکیت باری تعالی آ رہی ہے،
اور اللہ کے لیے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ محاسبہ اعمال ہے، تذکیر بما بعد الموت بھی ہے، تسلی خاتم الانبیاء بھی ہے۔